اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نماز میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے جو بہت ضروری ہے عورتوں کے لیے. بہت سی ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہے اس کے دل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس چینل پر آپ کو عورتوں کی نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا. اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنی غلطی کی اصلاح کریں کہ ہماری غلطیاں کہاں پر ہو رہی ہیں. نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں کہ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں. نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں. اول تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، اور نمبر 6 قاعدہ آخرہ، اور نمبر 7 وہ خروج بسنئہ. یہ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ 7 چیزیں پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے عورتوں کی نماز ہوتی ہے اور کس طریقے سے عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اپنی غلطی کی اصلاح دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے عورت نماز کے مصلی پر جب کھڑی ہوگی یعنی قیام میں، تو قیام کیا ہے؟ یہ فرض ہے. تو کس طریقے سے کھڑی ہوگی کہ یہ آپ جو ہے یہ پیر جو دیکھ رہے ہیں تو عورتوں کا یہ جو پیر ہوتا ہے اس میں کم سے کم بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. ادھر کرو تو یہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. دونوں پیر برابر ہونی چاہیے. یہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھ لیا یہ 4 انگل کا فاصلہ ہو کے اب یہ سب سے پہلا فرض جو میں نے آپ کو بتایا وہ تکبیر تحریمہ ہے. اب وہ تکبیر تحریمہ کس طریقے سے کرے گی؟ اب یہ دونوں ہاتھ کو اٹھائے گی. دونوں ہاتھ کو اٹھائے گی اس طریقے سے کہ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کو کان یعنی منڈے تک اٹھائے گی. عورتیں جو ہے صرف منڈے تک اٹھائے گی. دونوں ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی ہے یہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو اس طریقے سے اٹھائے گی. یہ آپ کو میں سکھانے کے طور پر بتا رہا ہوں. دونوں ہاتھ کو اٹھا کر یہ کاندھے تک منڈے تک اس طریقے سے جو ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بولے گی. اللہ اکبر بولنے کے بعد پھر جو ہے دونوں ہاتھ کو یعنی جو الٹا ہاتھ ہے وہ سب سے پہلے چھاتی پر رکھے گی. یہ الٹا ہاتھ ہے اس کو چھاتی پر رکھی اور پھر دوسرے ہاتھ کو یہ جو سیدھا ہاتھ ہے وہ اس کے اوپر میں اس طریقے سے رکھی جو چھاتی سے یہ بالکل چھاتی کے اوپر ہے. اور یہ سیدھا ہاتھ اس طریقے سے نماز کے اندر یہ ہاتھ عورتیں رکھے گی. پہلے تکبیر کاندھے تک یعنی منڈے تک، اس کے بعد میں دوسرا کیا ہوا یہ اس طریقے سے ہاتھ رکھے گی. یہ عورتوں کی نماز، جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہے اس کو ہاتھ اس طریقے سے باندھنا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد میں جو ہے عورتیں کیا کرے گی؟ جس طریقے سے مرد پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، پھر الحمد شریف پڑھے گی، پھر کوئی سورت ملائے گی. ٹھیک ہے، کوئی سورت ملائے گی. اچھا ایک اس میں کیا ہوا؟ ایک تو تکبیر تحریمہ میں جو ہاتھ اٹھائی یہ فرض ایک ادا ہو گیا. دوسرا جو یہ کھڑی ہے جسے ہم قیام بولتے ہیں یہ بھی فرض ہے. اب تیسرا کیا کرے گی؟ یعنی الحمد شریف ثنا اور الحمد شریف کے بعد سورت ملانے کے بعد میں وہ رکوع کرے گی. اب رکوع کس طریقے سے کرے گی آپ کو دکھاتا ہوں. اس طریقے سے رکوع عورتوں کو کرنا ہے اور آپ بھی غور سے دھیان دیں کہ رکوع کس طریقے سے کرنا ہے. اب رکوع میں جاؤ. کس طریقے سے رکوع جانا ہے؟ اتنا رکوع کے اندر صرف جھکنا ہے کہ عورتوں کا ہاتھ صرف گھٹنے تک پہنچ جائے. اتنا رکوع میں جھکنا ہے کہ صرف عورتوں کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، زیادہ نہیں جھکنا ہے. یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی پیٹھ کو سیدھی کر لیں اور زیادہ گھٹنے کو پکڑ لیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. عورتوں کے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ صرف اور صرف یہ ہاتھ کو گھٹنے تک پہنچا دے، بس اتنا ہی رکوع ہے. اب رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد میں یہ رکوع سے کھڑے ہونا ہے. رکوع سے کھڑے ہونا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہ رکوع بھی فرض ہے. اب جو ہے رکوع سے سجدے کے اندر تو ایک مرد کا جو سجدہ ہوتا ہے ڈائریکٹ وہ سجدے میں
یعنی گھٹنا زمین پر اور ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے وہ سجدہ جاتا ہے، لیکن عورتوں کا سجدہ مرد سے مختلف ہے، عورتوں کا سجدہ الگ ہے، اس کو غور سے دھیان سے دیں کہ عورتوں کو سجدہ کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بیٹھو کس طریقے سے بیٹھا۔ یہ عورتوں کا سجدہ ہے کہ پہلے آرام سے عورتیں بیٹھ جائے گی زمین پر، بیٹھنے کے بعد میں اب کیا ہے، یہ دونوں پیر جو ہے اس کا عورتوں کا، یہ دونوں پیر باہر ہونا، یہ دونوں پیر کو باہر کرے گی اور ایک سرین پر بیٹھے گی عورتیں، یعنی پیر پر نہیں بیٹھے گی، دونوں پیر کو باہر کر کے ایک سرین پر بیٹھ کر پھر عورتیں جو ہیں سجدہ کرے گی۔ اب سجدے کس طریقے سے کرنا ہے، سجدے میں آپ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ اس طریقے سے سجدہ کرے گی کہ دونوں ہاتھ کے بیچ میں یہ سر اور سٹو تھوڑا، اس طریقے سے سجدہ کرے گی، ناک بھی سٹو، ہاں اس طریقے سے سجدہ کرے گی۔ دونوں ہاتھ کی جو یہ انگلی ہے کعبے کی طرف ہوگی، دونوں ہاتھ کی انگلی یہ کعبے کی طرف ہوگی اور زمین میں سجدہ اس طریقے سے عورتوں کا سجدہ ہے۔ پہلے بیٹھ جائے گی، پھر بیٹھنے کے بعد آرام سے دونوں پیر کو باہر نکالے گی اور باہر نکالنے کے بعد اس طریقے سے سجدہ عورتوں کا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ کو بھی سیکھنا ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، یہ سجدہ کرنے کا عورتوں کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ عورتیں مطلب اٹھے گی، ایک سجدہ ہوا، دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے کرے گی۔ اب اگر 4 رکعت کی نیت، یعنی 4 رکعت کا آپ نے نیت کی ہے تو چاروں رکعت میں اسی طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ عورتوں کو منڈے تک ہاتھ اٹھانا، اور پھر اس کے بعد میں ہاتھ کس طریقے سے باندھنا آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا، اور رکوع کس طریقے سے کرنا آپ نے یہ بھی دیکھا، اور پھر سجدہ کرنے کا جو طریقہ بتایا اس طریقے سے سجدہ کرنے کا۔ یہ 4 رکعت پوری، یعنی 4 رکعت میں جب قاعدے میں بیٹھے گی، یہ سجدہ بھی فرض ہے، میں نے آپ کو بتایا جو 7 چیزوں میں سے جو ہے یہ سجدہ کرنا بھی فرض ہے، اور یہ جو ابھی قاعدے میں بیٹھی ہوئی ہے یہ قاعدہ میں بیٹھنا بھی فرض ہے، یہ قاعدہ جسے بولتے ہیں۔ تو قاعدے میں دونوں پیر باہر نکلا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ دونوں ہاتھ اس طریقے سے التحیات پڑھیں گے، اور التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر جو ہے سلام پھیریں گے۔ اب سلام کس طریقے سے پھیرنا ہے، بالکل جیسے یہ بیٹھی ہوئی اس طریقے سے سلام پھیرنا، ایک طرف سلام پھیرنا، سلام پھیرو، اس طریقے سے سلام پھیرنا ہے، دیکھ لیجئے، زیادہ بھی پورے گلے کو ایک دم جھکا نہیں دینا ہے، بالکل ایک طرف یہ منڈے کی طرف، نظر یہاں ہونی چاہیے، نظر یہ ہونی چاہیے، اور دوسرا سلام اس طرف جو پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس نظر اتنا ہونی چاہیے۔ یہ اس طریقے سے عورتوں کی نماز کا طریقہ ہے، آپ بھی غور سے اس ویڈیو کو سنیں۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نماز میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے جو بہت ضروری ہے عورتوں کے لیے۔ بہت سی ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہے، اس کے دل میں یہ سوچ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عورتوں کی جو نماز ہے، اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ کھڑی ہو کر نماز پڑھے، اور اگر جو جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز بالکل ہی نہیں ہوگی۔ یہ خیال رکھیے گا، یہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھے گی، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ اگر عذر ہے تو اس کے لیے معاف ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑی ہو کر ہی نماز پڑھیں، اور اگر ایسا نہیں کرے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری ماں بہنوں کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آ سکے۔